मर्सद जहाँ साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है। इलेक्शन होते इसीलिए हैं कि इसके अंदर जहाँ हमारे रिवायती सियासतदान हिस्सा लेते हैं, वहाँ जो हमारे मुल्क का जो नौजवान तबका है वो भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और बिलाशुबा इस इलेक्शन के हवाले से पहले तो एक सियासी उफक पर एक बादल छाए हुए थे कि इलेक्शन होता है नहीं होता है, लेकिन बहरहाल आज स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है, सारे इबाम ख़त्म हो गए और इलेक्शन पे हम जा रहे हैं। तो इस इलेक्शन में बिलाशुबा नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है जो इस वक्त हिस्सा ले रही है। अब ये देखना यह है कि जब सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर जाएगी, आया ये नौजवान जलसे जुलूस किस लिहाज तक कर सकते हैं, किस सतह तक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो सियासी जो रिवायती जो सियासतदान हैं उनके पास एक धड़ा होता है, उनका अपना एक हल्का होता है, और जो नौजवान लोग होते हैं ये अपने इलाके के अंदर अपने हल्के के अंदर अगरचे मुतारिफ तो होते हैं। यहाँ हमारे नौजवानों को ये भी थोड़ा सोचना होगा कि वो किसी ऐसे शख्स के हाथों इस्तेमाल ना हो जाएं जो मुल्क के खिलाफ, जो मुल्क की सरहदों के खिलाफ या मुल्की कवानीन का या मुल्की इदारों का मजाक उड़ाते हैं। नहीं कि कोई भी ऐसा शख्स इंशाल्लाह नहीं होगा। ये मुल्क से मोहब्बत करते हैं नौजवान जो है, और नौजवान अपना अच्छा बुरा समझता है और बाशऊर तबका है, और मेरे ख्याल में वो यही इसी सोच के साथ वो इलेक्शन में हिस्सा लेगा और वो मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए अपना अहम किरदार अदा करेगा। और नौजवान क्योंकि हमारा मुस्तकबिल है, हम उससे वाबस्ता है, तो नौजवानों को आगे आना चाहिए और आवाम को भी चाहिए कि वो नौजवानों को वोट दें, उनको आगे लेकर आएँ ताकि वो आपके मसाइल के हल के लिए, आपके तरक्याती कामों के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जो काम नौजवान कर सकता है। जी प्लीज। मैं देखो अगर रियलिटी डिठी वने तो ये बड़ी बदकिस्मती दी गल है कि पिछले 15 साल पोलिटिकल पार्टीज के अंदर ग्रोथ नहीं थी बिल्कुल। और कोई तो हुण भी चाह के देगी नो तमाम वो लोग मौजूद हैं जेडे पिछले इलेक्शंस मौजूद हैं पे बिल्कुल, या अगर कुछ लोग आए तो हुना दे रिश्तेदार औलाद वरासती सियासत नजर आती है। सारे बलोच साहब तुहाडे नाल गल करना चाहसा क्या सियासत और साडा नौजवान सियासत वाली साइड ते क्यों नहीं आंदा पिया? ये उको मौका नहीं दिता वेंदा या अगों आवन दा उको राह नहीं दिखाई वेंदी कि साडा नौजवान पॉलिटिक्स को मैं अक्सरियत की गल नहीं, मैं अक्सरियत की गल करना पिया। कुछ लोग हैं बिल्कुल नौजवान भी हैं जेडे वेले एक्टिव हैं सियासत विच, मरूसी सियासत के नौजवान मौजूद हैं। सबको बहुत घट मुल्की सियासत दे विच नौजवान नजर आते पैन जेडे एक सारे आम तबके चों आम लोगों चों होवन। तो आपको क्या नजर आता है, क्या वजह थी सकती है, क्या वजूहत थी सकती है कि नौजवान सारा सियासत करें दूर दिखाई देता है? बहुत शुक्रिया सजाद साहब, लेकिन आपकी बात ठीक है कि नौजवान उस तरह से नहीं आ रहा, लेकिन आ रहा है। अभी जैसे बुखारी साहब बता रहे थे कि इस दफ़ा रिकॉर्ड जो कागजात नामजदगी वो जमा हुए हैं 28,000 से ज़ायद, उसमें नौजवानों ने भी हिस्सा लिया है। अब पॉलिटिकल अवेयरनेस आना शुरू हुई है। हमने पिछले टेन्योर में डर जाएंगे ये नौजवान खड़े होंगे? नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए। अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ ना, मुल्तान से आपकी एक नया नौजवान लड़का था, आज़ाद उम्मीदवार सुलेमान नहीं, वो खड़ा होता है और एक रिवायती सियासतदान को वो शिकस्त देता है एक हल्के से। क्यों? उसकी ग्रास रूट पे आप जाके देखें, उसने वर्क किया हुआ है। तो हमारे नौजवानों को ज़रूरी है, ये आपने बहुत अच्छा जो है ये सवाल किया है और ये जो है आपने उठाया नुक्ता कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नौजवान बैठ के कमरों के अंदर तनकीद करने के बजाय अमली तौर पर सियासी अमल में आएँ और उनको ये चीज़ समझनी होगी कि चेंज तभी आएगा जब वो सियासत का हिस्सा होंगे। देखिए, अगर आप कुछ किसी को रोल मॉडल बनाते हैं तो आप कायद-ए-आज़म को क्यों नहीं रोल मॉडल बनाते कि ही वाज अ पॉलिटिशियन, और उन्होंने एक पॉलिटिक्स के अंदर आके ही उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जद्दोजहद की और मुल्क को आज़ाद कराया। तो नौजवानों को अब अपने कमरों से बाहर आना पड़ेगा और अमली सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा। और जैसे बुखारी साहब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही, और वही ख़ानदान है, अगर आ भी रहे हैं नौजवान तो उन्हीं के बच्चे आ रहे हैं। तो एक पढ़ा लिखा तबका जो है वो मायूस तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको होना नहीं चाहिए और उनको अमली सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। इस दफ़ा हमने देखा कि तैमूर मेह साहब हैं, नौजवान हैं, और ख़वातीन ने भी इस दफ़ा 20 जो ख़वातीन हैं उन्होंने मुल्तान से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिनमें मार बानो कुरैशी साहिबा भी हैं। हाँ, उन्होंने भी अपने जो है
وہ کاغذات نامزدگی جمع کرائیں, تو خواتین بھی آ رہی ہیں, نوجوانوں کو بھی آنا چاہیے. ملکی سیاست کا منظرنامہ ہی تب تبدیل ہوگا. کب تک یہ روایتی سیاستدانوں کے گرد جو ہے وہ یہ ہم گھومتے رہیں گے؟ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ نوجوانوں کو آنا چاہیے, اور 400 سے زائد اس دفعہ ہوئے ہیں کاغذات نامزدگی ملتان کے اندر جو جمع ہوئے ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ اس میں نوجوان بھی تھے, اس میں وکلا بھی ہمیں جو ہے دکھائی دیے, اور بہت میں آپ کو بتاؤں تو اس میں کچھ مزدور طبقہ بھی ہمیں دکھائی دیا. مزدور طبقہ کے ان سینس کے جو دیہڑی دار مطلب پڑھا لکھا تھا لیکن ان کو جابز نہیں مل رہی تھی, تو وہ کہیں نہ کہیں ویجز کے اوپر, ڈیلی ویجز پہ یا فری لانسنگ کے اوپر وہ ہمیں جابز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. تو ہمیں ان کی بھی نمائندگی اس دفعہ دکھائی دی ہے. بالکل. بخار صاحب, آصف بلوچ صاحب نے تذکرہ کیتا مہربانوں دا. اچھا مہربانوں ہاشمی, میں تے کو اکثر روایتی سیاست مروسی سیاست دے آندے پہ نگوں, کیا نوجوان اور ایک تو اندو تے ضرور کمنٹ کرے سو مہربانوں دے حوالے نال یہ دسے سو کہ سارا نوجوان سوشل میڈیا تو یا ڈیجیٹل میڈیا تو نکل کے سیاست کو کتنی اہمیت دینا ہے, یا اندے نزدیک سوشل میڈیا تے مصروفیت زیادہ اہم ہے یا عملی سیاست دے وچ آمنا کچھ اہم ہے؟ دیکھو یہ دوئے صاحبان نے آکھے کہ نوجوان آندے پن, نوجوان آندن لیکن نوجوان بطور آزاد امیدوار زیادہ آندن. اچھا انہاں دی کیونکہ انہاں کو سپیس پولیٹیکل پارٹیز, میرا اصل گلا ہے سیاسی جماعتاں نال, بالکل انہاں کو یہ پولیٹیکل گروتھ کرنی چاہیے. یہ جنہاں دا ذکر کرنے پہ سلمان نعیم دا یا جمشید دستی یا کچھ بہ لوگ, یہ 10 سال پہلے دی پیداوار ہے. میں پچھلے 10 سالوں دی گل کرنا پہ انہاں 10 سالاں وچ پولیٹیکل گروتھ مہربانوں تو لاسٹ ضمنی الیکشن. اچھا وہ بھی اوول میں ان کا ذکر کرنا, اوول کچھ حادثاتی امیدوار ہیں پہ کہ سپیس ایسی بنی ہے کہ جگہ ہے کہیں کو لڑواونے تے گھوم پھر کے ول وہ فیملی نظر آندی ہے کہ جی اتھوں بندہ چاہ کے پٹکا دیتا بندے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ساری سیاسی جماعتاں, کوئی میں کہیں کو الگ نہیں کرنا پہ, ساری سیاسی جماعتاں انہوں دے اندر جڑی نوجوانوں واسطے پولیٹیکل گروتھ ہونی چاہیے, ان دی سپیس کوئی نہیں, یہ انہوں کو بڑھاونی پوسی. ایک ذکر کیتے انہوں نے خواتین بڑی تعداد جمع کروائی. سیاسی پارٹی اندر جمہوریت, میں تو لفظ استعمال کرنا جمہوریت نہیں یار, وہ بندہ چاہتے کہ وہ تقاضا کرے کہ عہدے ونڈ دیتے ہوئے تقاضا کریں وہ ملک جمہوری عمل ہوئے, صاف شفاف جمہوریت اپنی پارٹی دے اندر جمہوریت رکھے وہ ماڈل ہے نا. لوگوں کو لکھے سو کہ بھئی ایویں جمہوریت ہوندی ہے, ایویں الیکشن کاسٹ کیتے ہوئے نے, ووٹ کاسٹ کیتے ہوئے نے, اپنے پارٹی دے جڑے انتخابات ہونے اندر بھی کوئی نہیں. جڑی ویمن دی پارٹیسپیشن دی گال ہے تے صوبائی اسمبلی پوری جڑی مردوں کے مقابلے خواتین نے جڑے کاغذات جمع کروائے وہ 4.62% ہیں. مطلب اتنی قلیل تعداد ہے کہ اگر وہ برابر کھڑتن تھے تو 4.62% صوبائی اسمبلی اور 6.7% جڑا ہے وہ قومی اسمبلی ہے. وجہ کیا سکتی وہ خرچہ؟ اچھا یہ ول بھی اچھی ریشو ہے. اگر پچھلے الیکشنز چاہ کے دیکھ گنو تو یہ 2% دے لگ بھگ ہے جیتن والے دی تعداد بھی اور اتھا تک پہنچنے واسطے. وجہ یہ ہے اچھا یہ فرق تقریباً 1 کروڑ ووٹر دا فرق ہے. ٹوٹل جڑی ووٹنگ لسٹ دے گی نو تو 1 کروڑ تقریباً خواتین گھٹ ہیں مردوں دی نسبت نا, حالانکہ آبادی دے برابر ہے. لیکن اون دی وجوہات یہ ہیں, ایک تھا ساڈا جڑا سماجی سٹرکچر ہے وہ خواتین کو اگوں آمن دی اجازت نہیں دیندا, انہاں واسطے مشکلات ہیں پہ, انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کر سکتی, وہ اپنے گھر دے فیصلے اچھی. لیکن ہن ودی پئی ہے یہ پچھلے کہ جویں تساں آپ ہی تذکرہ کیتا کہ پچھلے الیکشنز میں یا پچھلے سالاں دی نسبت سب کو این دفعہ خواتین دی تعداد تھوڑا اضافہ نظر آیا ہے, اور خواتین سب کو باقی پریکٹیکل میدان وچ بھی نظر آندے پن. دیکھو بالکل ٹھیک آدے پہ اس اضافہ مزید بھی تھی ہونا چاہیے. لیکن اگر میں کوئی اجازت دے پلیز تساں یہ دسو کہ رات دے 10 بجے ایک چوک تو کلی خاتون دوجے چوک تک بن سکتی؟ بالکل نہیں بن سکتی. ان واسطے وسائل دی ضرورت ہے, ان واسطے پیسے چاہیے. بالکل ٹھیک. معاشرتی رویے چاہیے, تھوڑے سماجی رویے تبدیلی چاہیے. اگر ایسا ڈیمانڈ کرتے میں کہ جی پولیٹیکلی خواتین کو اگو آنا چاہیے اور آ کے انڈیپینڈنٹ فیصلے کریں, آ کے جدوجہد کریں, بھائی انہوں کو سپیس دسوں تو والی ہے نا. نہ قانون سپیس دینا پہ, نہ سسٹم سپیس دینا پہ, نہ سماج سپیس دینا پہ. تو ظاہر ہے ایسا ایوں جی مشکل. دیکھو ساری آبادی ہے نا 24 کروڑ, اندر جو اگر ادھی خواتین ہیں پہ ٹھیک ہے تو 12 کروڑ خواتین ہیں نا ٹھیک ہے. 24 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ 48 کروڑ ہاتھ ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے 48 کروڑ کو ایسا 24 کروڑ کو ادھے کو ہینڈی کیپ کر دیتے کہ جی ٹھیک ہے جی انہوں کو تو ایسا شامل نہیں کرنے پہ. ظاہر ہے ایسا اپنے ریسورسز اتنے خود قدگل لیتے پہ. ہوں اگو آوے نا جی میں مہربانو قریشی صاحبہ دی گال کیتی ہے, اچھی اضافہ ہے پالیٹکس, لیکن یہ دیکھو کہ کہڑے حالات انہوں کو لڑایا گیا.
मखदूम साहब ने डिठे कि भाई अगर स्पेस बनी है तो अपनी साहबजादी को गिना। अच्छा, ये सिर्फ एक खानदान तक मोहित नहीं है। अगर मेरे को इजाजत देसो तो मैं तो इतों जनूब पंजाब के सारे सियासी खानदान गिनवा देसा कि गिलानी साहब को शुरू थी ना, ठीक है ना जी, तो तले तक चले वजो। जब भी मौका मिलते तो अपने खानदान को स्पेस दी होंगी। साढ़े इतना कल्चर डेवलप थी गए कि सियासत जी है वो शायद प्रोफेशन कंट्रोल रखना मकसूद होता है ना, कि कंट्रोल रखो अपना सियासत दे उत्ते, अपने हल्के दे उत्ते, अपने इलाके किस्मत दी गल है कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤਨ थे, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਹੈ। ਕੁਰੈਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਸਿਆਸੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ को ही ਅੱਗੋਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜ਼ਮ ਥੀ वेंदियूं आहिनि, ख़त्म थी वेंदियूं आहिनि, हर इलेक्शन दे विच नए जोड़ तोड़ थींदे हैं, नया सिलसिला शुरू थी वेंदा है। क्या इस वेले साडे सियासी मंजरनामे दे विच नौजवानां दी पार्टी, कोई नौजवानां दी नुमाइंदगी करंदी होई पार्टी तो कोई नज़र आंदी पई जिहड़ी प्रॉपर नौजवानां को नुमाइंदगी देंदी पई होवे ई वेले? देखें सज्जाद साहब, बात यह है कि इस वक्त हम नौजवानों की बात कर रहे हैं। आप देखें इस वक्त मुल्क की जो सियासी जमातें हैं, उनकी जो लीडरशिप है वो बेशतर तलबा यूनियन के ज़रिए से आई हैं, तलबा क़यादत के ज़रिए से आई हैं। आज हुकूमती सतह पर इस मुल्क में 15 से 20 साल हो गए, आपने उन तलबा को वोट का हक़ नहीं दिया जो बाशऊर हैं, जो समझदार हैं, जो तालीम याफ्ता हैं। जब आप उनको उस प्रोसेस से नहीं गुजार रहे तो वो तरबियत में एक कमी है, खला है। वोट का हक तो मिल रहा है सर, वोट वो तो एक तरबियत होती है, मतलब मेन सामने आने पे, मेन स्ट्रीम पे, सियासत में तलबा यूनियन जब होती हैं, तलबा यूनियन वोट का हक तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है जब आपका इंदराज हो जाता है। तलबा यूनियन जब होती हैं, तलबा यूनियन उन तलबा की एक ख़ास अंदाज से तरबियत करती हैं। उन्हें इलेक्शन होते हैं, उनके कैंपेन होती है, उनके सियासी जलसे होते हैं, उनकी ग्रूमिंग होती है, और आप जब वो मुआशरे में आते हैं तो फिर मुआशरे में वो अपना किरदार अदा करते हैं। फिर वो किसी सियासी जमात के मरहून मेहनत इस अंदाज से नहीं होते, वो अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात बयान कर सकते हैं। तो इसलिए नौजवानों को इतनी अहमियत हमें बिल्कुल देनी चाहिए, और नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, इससे तो किसी को इनकार ही नहीं है। अब आपने जो बात की है कि नौजवान को हम कैसे तस्लीम कराएं इस मुआशरे के अंदर, किस तरह सियासी सामने मंजरनामे पे आए। देखें हमारे मुल्क की जिस तरह आपने बात की, हम बिलावल भुट्टो की बात कर सकते हैं। मैं थोड़ी बात बात कर रहा हूँ, हम मंजरनामे की जब बात कर रहे हैं, हमें बिलावल भुट्टो तो नजर आ रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो के ऊपर भी एक कुछ ना कुछ, अब उस सियासत की हम क्या बात करें कि एक वक्त था कि जब सिर्फ ये था कि जो कहा जाता था बिलावल ने वही कहना है, लेकिन अब सियासत में इस इलेक्शन में हमें नजर आ रहा है कि बिलावल एक खुद मुख्तियार सियासतदान की हैसियत से दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल हमें वाकई वो नौजवान दिखाई दे रहा है और वो बिल्कुल सियासतदान दिखाई दे रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और एक बहुत बड़ी पार्टी के वो इस वक्त सरबराह के तौर पर काम कर रहे हैं। तो बाकी जमातों में क्यों ऐसी बात नहीं है, बाकी जमातें लेकर आए ना। अब हमारे यहाँ जिस तरह बुखारी साहब ने कहा कि हम मरूसियत लेकर आ गए, बाप है, बेटा है, भतीजा है, भांजा है। अभी आप देखें, अभी मुस्लिम लीग नून ने जो ख़वातीन को जो टिकटें दी हैं मखसूस नशस्तों पर, वहाँ पर किसी नौजवान खातून को क्यों लेके नहीं आ रहे? वहाँ पर वही माँ है, बहन है, भतीजी है। आप लिस्ट उठा लें, हैरानी होती है कि ये मुल्क में जमहूरियत के दावेदार हैं, अपनी पार्टियों में इनकी जमहूरियत नहीं है। तो हमें चाहिए ये कि अगर आप मुल्क में हुक्मरानी चाहते हैं, जमहूरियत चाहते हैं, तो भाई आप उस नौजवान को उसका हक तो दो, उसे उस जगह पे लेकर जाओ जहाँ पर फैसले होते हैं, जहाँ पर कानून साजी होती है, जहाँ पर लोगों और आवाम के मसाइल हल होते हैं। हम वहाँ उनको तो लेके नहीं जाना चाहते हैं, वहाँ हम अपने बेटे को लेके जाना चाहते हैं, वहाँ अपनी बेटी को लेके जाना चाहते हैं। तौर पर सारी सियासी जमातियाँ ये गल दे पाबंद हैं कि कम अज कम 5% नौजवानों को नुमाइंदगी का वोट दे सन, उन्होंने खवातीन वास्ते भी, हाँ, और खवातीन 5%। लेकिन गाल है कि करे कौन? सर अमल नहीं होता ना, अमल कौन करेगा? चलें जी, अल्लाह करे अमल भी हो जाएगा। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि एक गहमा गहमी एक पूरे मुल्क में एक जो समा इस वक्त इलेक्शन का नजर आ रहा है, एक रौनक नजर आ रही है। आसिफ, क्या नजर आ रहा है अभी गली मोहल्लों में जो नारे लगते थे, जलसे, जुलूस, रैलियां, वो सिलसिला भी शुरू हुआ है या अभी इलेक्शन इसके कागजात जो हैं उनके फाइनल होने के बाद कुछ नजर आएगा? नहीं सजाद साहब, ये हमें चीज़ें देखने शुरू मिल गई हैं कि जैसे ही कागजात नामजदगी जमा करवाने का जो सिलसिला था जारी हुआ, तो जितने भी ये उम्मीदवारान थे ये अपने हलकों से जब निकले हैं
تو ایک پورے کانوائے کی شکل میں نکلے ہیں جناب, قافلے آ رہے ہیں, اپنی ایک پاور اسٹرینتھ شو کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور وہ ایک گہما گہمی جو ہمیں دکھائی دیتی تھی, دینی چاہیے تھی, وہ دے رہی ہے. اور ایک بالکل پہلے جیسے قریش صاحب بتا رہے تھے کہ جی ایک بادل تھے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, لیکن جیسے ہی وہ چھٹے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور جتنے پارٹیسپینٹ ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے. ایک بات میں یہاں ضرور کہوں گا, آپ نے بات کی نوجوانوں کی پارٹیسپیشن کی. ایک پارٹی آئی تھی, انہوں نے دعویٰ کیا تھا نوجوانوں کو آگے لانے کا, نوجوانوں کو جو ہے نا وہ کرنے کی بات. اس پارٹی نے بڑا مایوس کیا اس طرح سے کہ جب کہ ہم نے دیکھا کہ پاور ان کے پاس آ گئی, اس کے بعد تھا کہ آپ نے اس پاور کو نوجوانوں تک منتقل کرنا تھا, نئے فیسز لانے تھے تاکہ ملک میں تبدیلی واقعی نظر آتی, تاکہ ملک میں ایک فریشنس آتی. آپ نے پھر انہی روایتی سیاستدان اور نوجوانوں کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا, خاص طور سے سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو ایک ڈی ٹریک کر دیا. جی, آپ نے نوجوانوں کو علم دینا تھا, آپ نے سوچ فکر دینی تھی, آپ نے کہیں نہ کہیں وہ نوجوان کا جو استعمال تھا وہ جو ہے وہ غلط طریقے سے, حالانکہ اتنی بڑی پاپولیشن ہے ہماری دنیا میں جو نوجوان نسل ہے, اس کا اگر استعمال اچھا کیا جاتا تو پولیٹکس میں بھی آج ہمیں لوگ نظر آ رہے ہوتے, صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے دکھائی نہ دے رہے ہوتے. تو نوجوان وہاں بھی بہت مایوس ہوئے, ان کو بہت امیدیں تھیں اس پارٹی سے کہ, لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر وہی پاور پالیٹکس, وہی پھر روایتی خیال ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں چلیں آپ نام لیں, کوئی حرج نہیں اس میں نام لینے میں. اور دیکھیں ایک پارٹی نے غلط کیا اور اس کو اس کی سزا بھگتنا پڑی, اور وہ سزا بھگت رہی ہے. ہماری لوگ دے رہے ہیں نا, ہمارے عوام ہی دے رہے ہیں سزا. ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ جب عوام کے سامنے کسی پارٹی کا کردار سامنے آتا ہے تو پھر عوام ہی اس کو. اچھا, یہ ایک دن کی بات بھی نہیں ہے سجاد صاحب کہ ایک دن یہ ہوا اور یہ چیزیں ہو گئی. یہ ایک 5 سال کی ان کے پاس پاور تھی, اور وہ نوجوان جو ہے وہ دیکھ رہا تھا, وہ تبدیلی کی طرف دیکھ رہا تھا, وہ روایتی سیاستدانوں سے تنگ آ چکا تھا, جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے دنیا میں چاہے امریکہ ہو وہاں پر 2 پارٹی سسٹم ہے, انڈیا ہے وہاں پر 2 میجر پارٹی سسٹم ہے. ٹھیک ہے کیجریوال صاحب اب آگے ہیں, لیکن آپ پاکستان جیسے ملک میں جو کہ ایک جو ہے ترقی پذیر ملک ہے, وہاں پہ 3rd پارٹی کا آنا اور پھر پاور حاصل کرنا, یہ آپ یقین کریں اگر آپ پولیٹکس کے ڈائنامکس آپ جانتے ہیں تو یہ ایک میریکل سے کم نہیں ہے. وہاں پر اگر ایک نوجوان نے آپ کو موقع دیا ہے, اس کے بعد آپ نے اگر اس کو مایوس کیا ہے, تو اس وجہ سے بھی کافی زیادہ نوجوان جو ہیں وہ مایوس ہیں. بلاول کی ایک بات میں یہاں پر کرتا چلوں, انہوں نے پچھلے دنوں تقریر میں کہہ دیا تھا کہ جو ہمارے پرانے سیاستدان, بزرگ سیاستدان ہیں, اب ان کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے. ان کا اشارہ میرا خیال ان کے اپنے والد کی طرف سے یا نواز شریف صاحب کی طرف سے. باقی گہما گہمی ہمیں دکھائی دے رہی ہے, اور ایک جو ایک پاکستان میں ہوتا ہے کہ چل دے بخار صاحب والے پاس. بخار صاحب, فلسطین دی صورتحال تھوڑی جی ڈسکس کر گئے سو. فلسطین دی صورتحال کافی گمبھیر نظر آندی پی ویلے, اور اسرائیل بدستور مظالم دا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. دنیا کیوں خاموش بنی بیٹھی ہے؟ کیا مسائل ہیں؟ دنیا کیوں نہیں اگو کھل کے سامنے آندی اسرائیل دے خلاف؟ دیکھو, ایک تو اسرائیل ایک یہودی ریاست ہے, اور یہودی ان ٹائم بڑے طاقتور ہیں پہ, تمام فائنانسز ہوتے انہوں دا کنٹرول ہے. امریکہ بھی کیوں مجبور ہے کہ اتھاں جڑی یہودی لابی ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ اتوں انہوں دے بہت سارے معاملات جڑا ہے وہ اتوں یہودی لابی کے ذریعے کنٹرول تھی. اچھا ہوں فلسطین جو کچھ ہے وہ تو بربریت ہے, مطلب کوئی جنگ نہیں ہے, اور لوگ یہ آختے ہیں کہ جو کچھ اتھا ہے وہ شاید جنگ عظیم دوہاں جنگ عظیم بھی نہیں تھیا جڑا کچھ اتھا تھی نہ پہ. مطلب منظر یہ ہے کہ پورے علاقے کو کھنڈر بنا دیتا گیا. بالکل, ہسپتال, 70,000 مکان مکمل طور تے تباہ تھی چکے ہیں, مکمل طور تے 3 لاکھ مکان جڑا ہے وہ جزوی انہوں کو نقصان پہنچے, مطلب وہ بھی رہائش کے قابل نہیں ہے, بڑی مشکل صورتحال ہے. تو دیکھو نا کہ اچانک کہ سارے لوگ اچانک سڑک تے آ گئے, اور سڑک تے بھی کیا انہوں کو جڑی پناہ گائی ہیں پہ جتھا انہوں نے پناہ کی دی گئی, اتھا بھی بمباری کی تھی, اتھا بھی بمباری کی تھی, انہوں کو بھی نہیں چھوڑا. انہیں ہاسپٹلس, عبادت گاہاں, انہیں اقوام متحدہ دے جڑے رضاکار کام کرنے دے پیان جنہوں نے فلیگ لہرا رکھے ہیں سفید امن دے, انہوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا. اور اتھا بھی جڑا ہے کوئی 300 بندہ جڑا ہے وہ جڑا یہ خدمت کرنا پیا انہوں کو مار دیتا گیا. 103 کو زیادہ صحافی جڑا ہے وہ شہید تھی چکے ہیں اندے سارے اندے معاملے.
ਤੇ ਇਹ ਨਸਲ ਕਸ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ को मारा वेंदा पे। अगर ये तनाज़े को बगौर देखो तो इसराइल दी वो सरजमीन नहीं, इसराइल गासिब है और बड़ी प्लानिंग दे नाल यहूदियों को उठा के आबाद किया गया फलस्तीनियों की सरजमीन ते। हुण वो जमीन को खाली करावना चाहते हैं फलस्तीनियों को। गजा दे उत्ते लड़ाई का मकसद भी सिर्फ ये है कि वो गजा पूरे गजा को खाली करा के अपना हिस्सा बना के रहा। ठीक है ना जी, ये सारी कोशिश उहदे पासे थींदी पई है। और मैं तो ये आदा कि इन टाइम जेड़ा कुछ थींदा पे ये फलस्तीनियां का इम्तिहान नहीं है, ये पूरी अक़वाम आलम का इम्तिहान है, अक़वाम मुत्तहिदा का इम्तिहान है, यूरोपी यूनियन का इम्तिहान है, OIC का इम्तिहान है कि ये वो कित्था खुड़तन थे। हुण अगर बगौर जायजा किया वजे तो इवें लगता पे कि सारा जिहड़ा निज़ाम है ना, सियासी निज़ाम तलपट थी गए। इहदा इजहार इन टाइम पूरी दुनिया करेंदी पई है और एक खौफ का शिकार है। क्रिसमस के मौके उत्ते सारी जिहड़ी तकरीबात हैं पे वो भी हिंदे विच उदासी दे विच ये सारी उन्होंने बहुत सारी तकरीबात सादगी नाल कीते, पोस्टपोन कीते। पोप ने आखे कि जो कुछ दुनिया जिथा पहुंच गई है, पोप फ्रांसिस ने बड़ा मजम्मत की है। क्या इंदा असर तो को लगता है कि थी पोप फ्रांसिस दे मजम्मत करन दे हाल ही नहीं थी। देखो ना इंदे कोल बड़ी अफसोसनाक गाल क्या थी सकती है कि पूरी दुनिया कोशिश करेंदी पई है कि उथा जंग बंदी करार दी वजे। सिर्फ जंग बंदी वास्ते कितने मराहल तो लंघना पौंदा पे, लेकिन जंग बंदी नहीं थी सकती पई। और उनकी वजह क्या है कि जेड़े वेले भी आलमी दबाव आंदे यहूदियों की दबाव ते अमरीका सारे दबाव को फेस करके रोक गया। बिल्कुल कुरैश साहब, फिलिस्तीन अमन अमान और फिलिस्तीनी सूरत हाल को बेहतर करना दे मजालिम रोकण वास्ते मुस्लिम उम्मत के किरदार को किवें दे पे हो, और खास तौर पर पाकिस्तान के किरदार की गाल जरूर करे सो। देखिए, पाकिस्तानी कौम ने अपने जज्बात का इजहार किया है, वाक़यात की मजम्मत की है, और पाकिस्तानी कौम तो यही कर सकती है, एहतजाज किया है, उन्होंने अपना पैगाम पहुँचाया है। जमात इस्लामी लेकिन जमात इस्लामी ने बोला शुबा इस मुल्क के अंदर बहुत बड़े मुजाहरे किए हैं, और उससे फ़लस्तीनी क़यादत ने भी उसको ऑन किया है, और उन्होंने कहा ये हमारे लिए हौसले का बायस है जब पाकिस्तान में जब ऐसी बात होती है। लेकिन असल जो मायूसी है और जहाँ से लोग बड़े पुज़मुर्दा हैं वो हमारे जो आलम इस्लाम की क़ुव्वतें हैं, रहनुमा हैं, उनकी तरफ से है कि वो क़ुव्वत रखने के बावजूद, ताकत रखने के बावजूद वो अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे जो उन्हें करना चाहिए। और जिस तरह बुखारी साहब ने कहा कि इसकी पुष्ट पर दुनिया नहीं है, इसकी पुष्ट पर सिर्फ अमेरिका है, और अमेरिका जाहिर है जी उसे एक पावर हासिल है और वो उस वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान की गाल करने पे ना जिवें कराची दे विच एक भरपूर मैसेज किया है आलमी बिरादरी को, जिहदे विच पाकिस्तान की तकरीबन सारी सियासी जमातां, पीपल्स पार्टी, MQM, मुस्लिम लीग, काफ, जमात इस्लामी और बाकी सियासी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सोशल तंजीमां, समाजी तंजीमां, इन्हां इकट्ठे होके इंदे फिलिस्तीन ते थीवण वाले मजालिम के खिलाफ एक भरपूर मुजाहरा किया है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी चाह दे उत्ते नैशनल सतह ते आलमी सतह दे उत्ते पाकिस्तानी कौम दा, पाकिस्तानी आवाम दा जिहड़ा मैसेज है फिलिस्तीनी भेण भरावां वास्ते वो बड़ा क्लीयर अंदाज च पुजेंदी पई है, और आलमी सतह ते भी हुकूमत पाकिस्तान अपने आवाम दे पैगाम को घिन के एक भरपूर मैसेज दे नाल इशू दे उत्ते खड़ी हुई है। सर देखें, जहाँ पर हम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और उनके ऊपर होने वाले मज़ालिम की मज़म्मत कर रहे हैं, वहाँ आलम इस्लाम की जो ये ममालिक हैं उनके किरदार की भी मज़म्मत कर रहे हैं कि वो किरदार वो अदा नहीं कर पा रहे जो उन्हें करना चाहिए। अब एक खाली मज़म्मत, देखें मैं मज़म्मत करूँ या आप मज़म्मत करें वो बनती है, क्यों हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। लेकिन जो बावसाइल लोग हैं, जिनके पास क़ुव्वत मौजूद है, जिनके पास इस्लामी फ़ौज मौजूद है, तो वो खामोश है। एक ताकत ऐसी है कि जो मुसलसल मजालिम की जा रही है, और इस तरह कहा कि वो मलबे का ढेर बन गया फ़लस्तीन, वो जो गजा है वो मलबे का ढेर है। निगरान वज़ीर आज़म साहब ने भी, आसिफ बलोच साहब बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करेंदे, इत्थों तक आख्या है कि इसराइल भेड़िया है, फिलिस्तीनियों की नस्ल कुशी करेंदा पिया है, ई तरह के अल्फाज भी यूज़ किए। क्या फिलिस्तीन की जी सूरत हाल है ये आलमी अमन वास्ते खतरे की घंटी नहीं नज़र आती पई? बिल्कुल, सजाद साहब, बुखारी साहब ने भी बड़ी कमाल बात की कि ये जो चीज़ें हैं ये अब आगे जाके फ्यूचर में इसके लिए बड़े मसाइल होंगे, और इसको जो है ना यूरोपीय यूनियन, OIC, ये सारी तंजीमों को देखना चाहिए। देखें वहाँ पर जंग है
اور اس وقت اسرائیل وہاں پر جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے. آپ ہاسپٹل کے اوپر بمباری نہیں کر سکتے, آپ پناہ گزین جتنے بھی کیمپس ہیں وہاں پر بمباری نہیں کر سکتے, خواتین اور بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ایمبولینس سے نکال کے مریضوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے, ایسے بھی ہمیں جو ہے فوٹیجز موصول ہو رہی ہیں. تو بڑی یعنی کہ وہ جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے. اس کے باوجود اسلامی ممالک کی جو خاموشی ہے, جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کی خاموشی بڑی ایک سوالیہ نشان ہے, لمحہ فکری ہے. کیونکہ ان کو دیکھیں, اسرائیل اگر یہاں سے خدا نہ خواستہ اگر اس پٹی کو خالی بھی کرا لیتا ہے تو دین وٹ, اسرائیل از سراؤنڈیڈ بائی دا عرب کنٹریز موسٹلی. تو اب آگے وہ یہاں پر بیٹھنے والا تو نہیں ہے, کیونکہ وہ پورا آپ اگر اس کی تاریخ کو پڑھیں اسرائیل کی اور ان کی میتھڈولوجی اور ان کے جو مائنڈ ہیں ان کو پڑھیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا جو جتنا بھی ان کا یہ مڈل ایسٹ کا ایریا ہے یہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا ہے اور ہم یہاں پر تھے, ہم گریٹر اسرائیل. تو وہ اس کنسیپٹ کو لے کر آگے بڑھیں گے, وہ وہاں تک محدود نہیں ہو جائیں گے. تو جتنے بھی مسلم ممالک ہیں, جتنے بھی وہاں پر عرب ممالک ہیں, ان کو خاص طور پر اس چیز کی, ان کو اگر ابھی ان کے اوپر بات نہیں آ رہی تو فیوچر میں ان کے اوپر ضرور آئے گی, اس کے اوپر ضرور دیکھنا چاہیے. اور ایک بات کر دوں کہ گل کوئی میں گٹرن بخار صاحب, کیا گریٹر اسرائیل سارے ہی اس ایریے واسطے, سارے خطے واسطے خطرے دی نشان ہے؟ دیکھو, پہلے میں ایک جڑی ذکر کیتا ہے پاکستان دے کردار ہوتے اندر تے گل کر رہا. پاکستان نے ہمیشہ فلسطین دے ایشو تے بڑا بھرپور موقف اختیار کیتے. بالکل, ان کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے ساری برادرانہ تعلقات, اسلامی دنیا, یہ سارا کچھ سامنے ہے, لیکن ایک بڑا اہم معاملہ یہ ہے کہ کشمیر اور فلسطین دا معاملہ جڑا ہے وہ کچھ ملتا جلتا ہے. جی میں اتنا بھارت غاصب کشمیر ہوتے, ایویں اسرائیل غاصب فلسطینی سرزمین ہوتے. یہ دوہے معاملے جڑا ہے اقوام متحدہ کول گئے, دوہا معاملے ہوتے اقوام متحدہ دے قرارداداں موجود ہیں, انہاں دا حل تجویز کیتا گیا. ٹھیک ہے, اساں جڑے ویلے کشمیر دی گل کرنے تے لامحالہ اساں فلسطین دی بھی سپورٹ کرنے پے ہونے, کیونکہ جب فلسطین دی گل کرنے پے ہونے مولے اساں کشمیر دے معاملے تے سپورٹ کرنے پے ہونے. توقع دنیا کو بھی یہ کرنے ہیں کہ جب وہ ایک گل نہیں تھی تے کشمیر کو بھی نہ بھولیں. یہ واسطے پاکستان نے ہمیشہ یاد رکھو کہ بھی جڑن بھی جتھاں بھی جڑے موقع تے بھی کئی ساڑے لیڈر کو خطاب کرنے دا موقع ملے, گال کرنے دا کئی پلیٹ فارم تے فلسطین دی گال ضرور کیتی ہے ایسا, اور اج بھی کرنے پہ ہیں. اور جڑی سو گال کیتی ہے گریٹر اسرائیل دی, جڑے ویلے اس یہودیاں کو ای سرزمین تے آباد کیتا گیا ہے, اون ویلے ہی کھٹک گیا ہی سارے عرب ممالک کو کہ بھی اتنا ایک غلط کام تھی ہونے ویندا پیا اور سارے واسطے مسائل پیدا تھی سن. بالکل, جڑے ویلے اقوام متحدہ نے دو ریاستی جڑا ہے فارمولا پیش کیتا ہے, اون ویلے بھی عرب ممالک نے ان دوتے ریزسٹنس شو کی ہے کہ بھئی اتنا باضابطہ یہودی ریاست اتنا ساڑھے اندر بالکل سینٹر آ کے وسائی ویندی پئی ہے, اور لامحالہ جڑے انداز نال اکو اضافہ کیتا ویندا پیا. جی میں جنن بھی جنگ تھئی ہے غزہ دے اوتے, جنن بھی جنگ تھئی ہے, فلسطینی علاقہ سکڑدا گئے اور سکڑدے ہن کتھا تک پہنچ گئے. ہن انہاں دی کوشش ہے کہ اوکو بھی جڑا ہے ختم کیتا ونجے. تے اے سارا رخ جڑا ہے اے گریٹر اسرائیل والے پاسے ہے, اور اسرائیل دی وڈی ریاست قائم کر کے پوری دنیا دے یہودیاں نے یہ طے کیتے کہ بھئی اتھاں آ کے آباد کیتا ونجے اپنے آپ کو, اور اتھاں ایک وڈی ریاست قائم کیتی ونجے جتھوں بہ کے اساں پوری عرب دنیا کو کنٹرول کروں اور اپنے وسائل اور اسلحے دی بنیاد تے سارا کچھ کروں. ایندا جڑا ہے یہ سارے جتنے بھی معاملات ہیں انہاں دے حوالے نال سارے عرب ممالک اپنے خدشے دا اظہار کر چکے ہیں. خاص طور تے جڑے اسرائیل دے ہمسایہ ممالک ہیں, مسلم ممالک, سارے ہمسایہ ممالک مسلم ان پہ, تے انہاں کو زیادہ خدشات ان پہ کہ آج اگر یہ سارا کچھ فلسطینیاں نال تھیندا پہ تے کل کو اگر یہ جنگ پھیل دی ہے تے پہلے تے وہ ممالک زیادہ جاسن. بالکل, ہی واسطے بار بار کیوں اندا اظہار تھیندا پہ کہ این ٹائم دنیا جڑا ہے ایک بئی عالمی جنگ دے دہانے تے کھڑوتی تھی. اگر ای مسئلے کو ای میں حل نہ کیتا فوری حل کرنے دی لوڑ ہے, اور عالمی برادری کو ان دے اوتے توجہ دیون دی ضرورت ہے. رفیق قریشی صاحب, بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح یوم ولادت کل منایا گیا ملک بھر. بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے دو قومی نظریے دے تحت پاکستان کو الگ کرن دی کوشش کی تھی, اور وہ ویلے دے سارے جڑے پولیٹیکل سیاسی لیڈر ہن, وہ ویلے دے آزادی دی تحریک دے جڑے لیڈر ہن, وہ ای نظریے تے کھڑو گئے. اج انڈیا دے وچ ہندوتوا نظریہ
اور باقی قوماں کو مارن ختم کرن انہاں دے تے ظلم تشدد کرن اور یہ آکھنا کہ اتھاں ہندوؤں دی ریاست ہے اون نظریے دی عکاسی کرے دی پئی ہے بابا قوم دے اون نظریے دی اج ساکوں ای ویلے جڑی اتھاں کمیونٹیز رہندیاں پئن انہاں واسطے کیا میسج ہے ای نظریے دے تحت اور بابا قوم دا پیغام ساڈے واسطے کیا سنیا گن کے آیا ایم 5 دسمبر تے؟ مطلب صاحب دیکھیں بھارت کا یہ دعویٰ تھا اور یہ کہلاتا تھا کہ یہ ایک سیکولر ملک ہے اور سیکولر ملک کے اندر مقصد یہ ہے کہ اس میں تمام قوموں کو تمام مذاہب کو آزادی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس وقت وہاں پر تمام جو اقلیتیں ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، اور اس وقت بھی جب قائد اعظم علیہ رحمت نے یہ اعلان کیا کہ ہم ایک علیحدہ ملک چاہتے ہیں تو اس وقت بھی یہ تھا کہ مسلمانوں کا جینا مشکل ہو گیا تھا، وہاں پر عبادات کرنا مشکل تھا، وہاں پر رہن سہن مشکل تھا، رسم و رواج جو ہمارے اپنے تھے ان کی ادائیگی مشکل تھی، اور قائد اعظم نے اس سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک الگ ریاست اور ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا۔ قائد اعظم کا یہ پوری قوم پاکستانی قوم پر یہ احسان ہے کہ ہم ایک آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں اور یہ انہی کی مرہون منت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے، بھارت جو ہے وہ اپنے نظریے سے ہٹ گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ وہاں پہ جو اقلیتیں ہیں وہ نہ صرف غیر محفوظ ہیں بلکہ ان کے ساتھ جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے اس کی دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اور اس کی مذمت بھی کر رہی ہے، لیکن کیونکہ بھارتی جو حکمران ہیں وہ ہٹ درم ہیں اور اپنی ہٹ درمی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ شرم کرتے اور تمام اقلیتوں کو حقوق دیتے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج اس ظلم نے جو آج بھارت میں روا ہے اس نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کا جو قیام تھا وہ بہت ضروری تھا اور انصاف پر تھا، اور پاکستانی جو قوم تھی اس کو ایک آزاد ریاست چاہیے تھی اور آزاد ریاست ملی، اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آزاد ریاست ملنے کے لیے جہاں قائد اعظم کا ویژن موجود تھا وہاں پر اس قوم کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے شہادتیں نصیب ہوئی ہیں جن کو، ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہمیں اس موقع پر قائد اعظم کی نہ صرف ان کی دعائیں مفرت کرنی چاہیے بلکہ ان کے اس عزم کو، اس کے اس عزم کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے کہ ہم آزاد ہیں اور پاکستان کو ہم آگے لے کر جائیں گے۔ پاکستان میں جتنی بھی اقلیتیں موجود ہیں ان کی ہم حفاظت کریں گے۔ یہ قائد اعظم کا پیغام ہے کہ پاکستان تمام اقلیتوں کے لیے بھی ہے، جو حقوق ایک پاکستانی عام مسلمان کے لیے ہے وہی حقوق اس یہاں پہ جو اقلیتیں ہیں ان کو حاصل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کمپیریزن کریں گے ہندوستان اور پاکستان کا تو پاکستان میں اقلیتوں کو بہت حقوق حاصل ہے۔ جی جناب، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ قائد اعظم کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ آج ہم اس ملک کے اندر موجود ہیں۔ بالکل۔ آصف بلوچ صاحب، جی قریش صاحب گال کریں دے پہ کہ ای ویلے جلی انڈیا دے وچ یا بھارت دے وچ صورتحال ای ویلے بھی بہت ساری ریاستاں ایسیاں ہیں جتھاں سکھ کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی، ایون انہاں دی اپنے ہی مذہب دی جڑی تلویں ذاتاں ہیں، تلویں درجے دی ذاتاں ہیں، انہاں دے تے بھی ظلم اور تشدد اور انہاں کو برداشت نہ کرن دا عروج تے ہے پیا ای ویلے گورنمنٹ آف انڈیا دا کرنا، خاص طور تے مودی گورنمنٹ تا ای پرچار کو زیادہ فوکس کرن دی پئی ہے اور ہندوتوا نظر کو زیادہ فروغ دین دی پئی ہے۔ کیا آخے سو؟ بالکل سجاد صاحب ایسی ہے، قریش صاحب نے بالکل صحیح کہا۔ آپ یہ دیکھ لیں جیسے آپ نے بھی کہا کہ مودی کی جو سوچ ہے اس کی عکاسی یہاں سے ہوتی ہے کہ ان کی کیبنٹ میں ایک بھی مسلم جو ہے نا وہ انسان نہیں ہے، ایک بھی مسلم شخص ان کی جو پوری کیبنٹ ہے اس کے اندر نہیں ہے۔ انہوں نے جب ووٹ ہی ہندوتا کے نام پہ لیا، گریٹر، ہم ابھی اسرائیل کی بات کر رہے تھے، وہ گریٹر بھارت کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا حصہ جو ہے وہ بھارت کا، وہ بات اور کہیں چلی جائے گی۔ خیر، آپ نے صحیح کہا کہ نہ صرف مسلمان، نہ صرف سکھ، عیسائی وہاں پر غیر محفوظ ہیں، ہندو بھی غیر محفوظ ہیں۔ جیسے آپ نے بتایا کہ دلت جو ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، جو بھی ان کی لوور جو ہے ان کی ذاتیں ہیں ان کو بھی وہاں پر وہ حقوق حاصل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے قائد اعظم جو پہلے آپ اگر ان کی آئیڈیالوجی پڑھے جب وہ کانگریس میں تھے تو وہ کبھی بھی تقسیم کے حق میں نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر سوچ یہ ہے
کہ ہندوتوا سوچ کو جو ہے پروان چڑھایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسلم لیگ میں آئے اور دو قومی نظریے کے اوپر وہ ڈٹ گئے. اتھائی ختم نہیں تھی، اس چل چلدی ہوئی. کل بھی راجوڑی دے وچ 20 نوجواناں کو مارا گیا. ایویں طرح مقبوضہ کشمیر دی اگر اسا گل کرنے ہیں تو اج بھی اتھا نسلی فسادات، لسانی فسادات پھیلائے ویندے پین اور مذہبی منافرت پھیلائی ویندی پئی ہے، اور باقاعدہ ایک پلاننگ دے تحت. بالکل وہ چیز اسی لیے قائد اعظم کو آج بھی دعائیں دل سے دینے کا دل کرتا ہے کہ وہ چیز قائد اعظم اگر اس ٹائم پہ بالکل سمجھے، اور ان کی ایک دور اندیشی تھی کہ جس کے باعث انہوں نے دو قومی نظریے کو انہوں نے پکڑ کے رکھا، اور اس بنیاد پر ہی پاکستان کی جو ہے تقسیم اور پاکستان کو آزادانہ ایک ریاست بنایا گیا. تو آج پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اقلیتیں ہیں. ابھی جو ہے کرسمس کا تہوار گزرا، ہمارے ملتان میں سینکڑوں گرجا گھر ہیں جہاں پر مذہبی آزادی تھی. تمام گرجا گھروں میں اپنی اپنی عبادات کی گئیں، اور جو ہم نے دیکھا کہ ہماری مسیح برادری تھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے تہوار منایا. لیکن ہم دوسری طرف بھارت میں دیکھتے ہیں نہ صرف بھارت کے اندر اقلیتیں ان کی غیر محفوظ ہیں، بلکہ کینیڈا میں جا کر انہوں نے ان کے سکھ قتل کرتے ہیں. پھر ان سے چاہے اسٹیٹ نے قتل قتل وہ تو کینیڈا کی گورنمنٹ اس کو جو ہے نا پروٹیسٹ کر رہی ہے، اس کے اوپر پروٹیسٹ کر رہی ہے. اور انہوں نے بڑا واضح کیا ہے کینیڈا کے وہاں کی حکومت نے کہ اس میں گورنمنٹ آف انڈیا ملوث ہے، اور انہوں نے اس کے ثبوت بھی دیے ہیں. اب پاکستان میں آپ دیکھ لیں کس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان میں یہ ہمیشہ سے سرحد کی جو ہے وہ وائلیشن کرتے ہیں، ہماری سوورنٹی کی. کہ ہم نے دیکھا کہ کلبھوشن کو ہم نے پکڑا کہ پاکستان کینیڈا ہر جگہ پر جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ ان کے جو ہے مفادات اور ان کے جو یہ اپنی کمیونٹی سے ہٹ کے اس کے اوپر یہ جو ہے جا کے اٹیک کرتے ہیں. تو بھارت کا پورا ایک نیٹ ورک موجود تھا جہاں سے پاکستان کے انسٹیبل کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی، تو اس میں گھناؤنا ایک چہرہ نظر آتا ہے. تو یہ ایک سوچ کی عکاسی ہے جس کی وجہ سے قائد اعظم کا جو جنم دن ہے اس کے اوپر ہم ویسے تو ہمارے بابائی قوم کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، لیکن ان کے جنم دن پہ ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ہم اگر اساں پاکستان چی میں موجودہ جمہوری صورتحال کو دے دیں، جمہوری حالات کو، پولیٹیکل سیاسی حالات کو دے دیں، این تناظر بابا قوم قائد اعظم محمد علی دا جڑا پیغام آئی، کیا اساں اون پیغام کو بھلا دیتا ہے، یا اساں اون جڑا سیاسی یعنی کہ محبت امن دا جڑا پیغام ہے، محبت اور امن دے نال سیاسی جدوجہد کرنا، وہ اساں بھلا دیتا ہے کہ اج اساں جڑا گالم گلوچ سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے تے کریندے ایک بیک تے مرد الزام ٹھہرندے گالم گلوچ، کیا اون پیغام کو دوبارہ واپس گن کے ہم کو یاد کرن دی کتنی لوڑ ہے ساری سیاسی جماعتوں کو؟ دیکھو اصل پاکستان دی تشکیل کو علامہ اقبال دے خواب اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ دی جدوجہد نال تعبیر کرنے کہ عمدہ نتیجے پاکستان وجود آیا، اور اتھو دے جڑے مسلمان ہیں انہوں کو سخت سا حاصل تھیا. لیکن یہ گل تو یقینی ہے کہ نہ یہ جڑا اج دا پاکستان ہے یہ علامہ اقبال دا خواب ہے، اور نہ ہی قائد اعظم دے جڑی جدوجہد دا منزل ہے. ٹھیک ہے، اس کو ساری چیزاں کو ریویو کرنا چاہیے، اور اندر کوئی شک نہیں کہ مقام شکر ہے کہ بھائی ساڑے کول ایک اپنا وطن موجود ہے پیا. دنیا دی بہت بڑی بڑی قوماں ہیں جنہاں کول وسائل ہیں پہ پوری دنیا چ کاروبار انہاں دے کنٹرول چ، لیکن وہ اپنی سرزمین واسطے جدوجہد کرندے پن، جن سکھاں کو دیکھ گنو مطلب سکھ اپنی ریاست واسطے، سکھاں دی کوئی اپنی ریاست نہیں ہے اور جدوجہد کرندے پن، بڑے وسائل ہیں پہ انہوں کو. تو یہ اللہ تعالیٰ دا کرم ہے کہ بھی ساڑے کول یہ ملک موجود ہے پیا. لیکن ان دا ایک دوجا پہلو کہ اساں یوم قائد ضرور منیندے پہ ہیں، اساں آتے پہ ہیں کہ جی اللہ دا شکر ہے، لیکن یہ تجدید عہد دا موقع ہے. ان کی وجہ یہ ہے کہ جڑے ویلے یہ ملک بنایا گیا ہے، قائد اعظم نے آکھا ہے کہ دو قومی نظریہ جے کو اساں اج بڑی گال کرنے ہیں کہ جی دو قوماں ہیں اور ہی واسطے ہی قوم واسطے الگ جڑا ہے وطن ہونا چاہیے. کیا صرف ہی مقصد واسطے یہ ملک کیتا گیا ہے کہ بھئی اساں صرف اپنی آزادی نال زندگی گزار سکوں؟ نہیں، ایکچولی دو قومی نظریہ یہ ہے کہ اساں ایک ایسا ملک تشکیل لوں جڑا پوری دنیا واسطے ایک علامت ہوئے کہ اسلامی ریاست این طرح ہوندی ہے، فلاحی ریاست این طرح ہوندی ہے، جڑی اساں دنیا کو ایک ماڈل پیش کر سکوں. وہ ماڈل پیش کرنا ہے، اور اج اساں سے دیکھو کہ وہ ماڈل دے نتیجے کتھا کھڑتے ہیں. ان واسطے ساکو انہاں ساری چیزوں کو ریویو کرنا چاہیے. قائد اعظم نے جڑا ملک دے حوالے نال نظام سوچا ہے، گو انہوں نے آکھا ہے کہ یہ عوام خود اندہ فیصلہ کرے سن، لیکن وہ جمہوریت والے پاسے اندہ اشارہ ہے.
اور یہ ملک کی تشکیل تھی گئی ان دے بعد اساں اپنی جڑی منزل ہے ان دی سمت بھلا بیٹھے ہیں اور جب تک اساں اگر میں جڑے پاسے وڑنے ہوں سمت تے اپنا سفر شروع کرنا کرے ساں اور سمت بئی ہو سی تو میں منزل تک کڑی کہنا پہنچ سکساں پہلا کام یہ ہے کہ ساکو اپنی سمت درست کرنی چاہیے اور منزل دا تعین کرنا چاہیے میں آصف بولو تھوڑے کول آسا لیکن تھوڑے کول کرکٹ دے حوالے نال میں گل کرے ساں ای ویلے جلا میچ چلدا پیا اور 187 تے 3 کھلاڑی آؤٹ تھی چکے ہیں لیکن اون تو پہلے کرسمس دے حوالے نال قریش صاحب تھوڑا میسج گھڑنا چاہساں پاکستان دے وچ کتنی مذہبی آزادی حاصل ہے ساری اقلیتاں کو؟ دیکھیں جی میں تو آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ اس وقت جب کرسمس منایا گیا ہے تو آزادی کی یہ نوبت تھی کہ پاکستانی اور ہر شہر کے جو نمائندہ افراد ہیں انہوں نے ان کی تقاریب میں بھرپور شرکت کی ہے اور ان کی اس تقریب کو 4 چاند لگائے ہیں گئے ہیں اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہیں تحفظ حاصل ہے انہیں اعتماد حاصل ہے اور ہم اسی اعتماد کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی قوانین کی اسی طرح عمل درآمد کرتے ہیں جس طرح عام شہری عمل درآمد کرتا ہے. پاکستان کا آئین جو ایک عام شہری کو حقوق دیتا ہے جو فرائض دیتا ہے وہی حقوق و فرائض جو ہیں اس مسیح بھائی کو بھی حاصل ہیں. بالکل ہم جڑی اقلیتاں ہیں انہاں سارے کو آصف لوئی صاحب کھیڈاں دے میدان دا احوال ہنے 3 کھلاڑی آؤٹ تھی چکے ہیں غالباً 187 سکور ان پرم شجرا صاحب جی جی وارنر کا کیچ جو ہے وہ تیسرے اوور میں چھوڑ دیا جناب. عبداللہ شفیق نے 2 رنز کے مجموعی سکور پہ وہ کھیل رہے تھے. یہ چیز ہمیں ہمیشہ ہی تنگ کرتی رہے گی. ہم جب تک فیلڈنگ کے اوپر کام نہیں کریں گے یہ چیز ہوتی رہے گی. پچھلے ٹیسٹ میچ میں بھی ہم نے دیکھا کہ وارنر کے ہم نے کیچ چھوڑے, ہم نے کافی زیادہ مس فیلڈ کی وہاں پر جس کی وجہ سے اس نے 200 سکور بنا دیا اور وہ اپنی آخری ٹیسٹ سیریز کھیل رہا ہے. اور پاکستان پچھلے گزشتہ 15 سال سے ایک بھی ٹیسٹ میچ آسٹریلیا کی سرزمین پہ نہیں جیتا ہے. تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ کاش پاکستان یہ میچ جیت جائے. سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ ہم بار بار بات کر رہے تھے کہ پرتھ کی وکٹ تھوڑی سی مشکل تھی, لیکن یہ جو وکٹ ہے اس کے اوپر بیٹنگ پچ ہوگی تو ہمیں پہلے ٹاس جیت کر, وہ تھوڑے سے بادل تھے تو ہم نے جو ہے وہ جلدی سے بولنگ لے لی پہلے ٹاس جیت کر. تو وہ میرے سمجھ سے باہر تھا کہ اس اگر پچ کے اوپر پہلے بیٹنگ کی جاتی تو سکور اچھا لگ سکتا تھا. بادل ہار جاتے تو فائدہ نہیں پوچھتے. ہاں دیکھیں نا. اچھا دوسرا نہیں, اس میں ہم لوگ یہ ہے کہ سجاد صاحب ہم بیک فٹ پہ تھے, ہماری سوچ جو ہے نا وہ ڈیفینسو ہو جاتی ہے. بادل تھے, آسٹریلیا کا ہوم گراؤنڈ تھا, ان کے پاس مچل سٹارک ہے, ان کے پاس ہیزل ووڈ ہے, ان کے پاس کمنس ہے. ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے ہماری جو ہے بلے بازی کو اڑا کے رکھ دینا ہے. ہم نے کہا یار پہلے ہم جو ہے نا کر لیتے, کل اللہ کرے کہ دھوپ نکلی ہو, پچ تھوڑی سی اسپاٹ ہو جائے, ہم اس کے اوپر بیٹنگ کرنا تھوڑا بہتر سمجھیں گے. ابھی جو ہے نا وہ فیوریبل ہے فار فاسٹ بولر. ہمارے فاسٹ بولنگ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی نہیں ہے. شاہین افریدی کی پیس گری ہوئی ہے, انجری کے بعد وہ آئے ہیں. ٹھیک ہے, بخار سے وارنر نے ہمیشہ کیچ ڈراپ کر کے ایسے ہی کھلاڑی بناون دی ذمہ داری کے رکھی ہے. میں بتا دوں کہ ورلڈ کپ میں بھی ہم نے سر ان کا کیچ چھوڑا تھا. سارے کیچ چھوڑے. کیچ ڈراپ نہیں تھے ہونے چاہیے ظاہر کیچز ون میچز کیچ گن گیا ہی ورلڈ کپ دا میں. اب ہن جڑی صورتحال ہے آسٹریلیا دا دورہ جڑا ہے وہ این دورے تو اگر اساں ایکسپیکٹ کرنے پے ہیں کہ ماضی جڑی بہت زبردست ٹیماں ہن وہ رزلٹ نہیں دے سکیاں تو یہ ٹیم کیوں رزلٹ نہیں دینی پئی. ظاہر ہے وہ بھی سروائیول دی جنگ لڑتے پن. ہن اساں تازہ ہی اپنے 3 پلیئرس کو چینج کیتے. سرفراز کو ایک موقع دیتے اندر جو ناکام تھے تو وہ دوجے میچ ہٹا دیتے, حالانکہ ایکسپیکٹ کیتا وینا پیا کہ شاید وہ دوبارہ موقع دیتا بریک دے بعد موقع دیتا ہے. اچھا لیکن وہ ایک میچ تو ہی کو ہٹا دیتا گیا. سرفراز کو موقع ملنا چاہیے تھا. فہیم اور جڑا ہے فہیم کو ہٹایا گیا اور اندر نال جڑا ہے خرم شہزاد جڑا ہے وہ ساڑھے انفٹ تھی گیا وہ ہٹایا گیا. انہوں نے جگہ تے رضوان کو تے میر حمزہ کو تے حسن علی کو جڑا ہے وہ موقع دیتا گیا. لیکن رزلٹ جڑا ہے وہ وہی لگتا پہ جڑا پہلے ہی اگر 187 تے 3 آؤٹ نال وہ کھڑوتن تھے. یہ مطلب ہے کہ پہلی اننگس سے اچھا سکور کر گئے سن, اور اگر جو ہی 300 تو سکور اتنے چلا گیا ساری ٹیم دباؤ چ آ گئی ہے. ساری ٹیم آسٹریلیا کھیڈ دے ہمیشہ دباؤ چ رہی ہے. انہی وجہ یہ ایک تو وہ صرف کرکٹ نہیں کھیڈتے. میں یہ گل کرنا نا کہ وہ کرکٹ کو نا
ਮੁxtਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਢਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਲੈਜਿੰਗ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਨੇ, ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਨ ਨੇ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਨੇ, ਗਲਤ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਣ ਤੇ, ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੂਜ਼ ਬਾਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੇ। ਵੱਲ ਉਹ ਵਿਕਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਵੰਜ ਕੇ ਉੱਥਾਂ ਐਡਜਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥी ਸਕਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਵञे ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਖਿਡਾਏ ਫਾਸਟ ਪਿਚਸ, ਤੇਜ਼ ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ ਵञे, ਉਹਨਾਂ को कॾहिं स्लो विकेट से खिडाए ना वञे ताकि वो इंदे आदि होवन कि जी शॉर्ट विच बॉल आंदी है उन नाल किवें ट्रीटमेंट करनी है। हालांकि साढ़े कोल अच्छे बॉलर्स इन पे, लेकिन उन्हां दा इतफाक ऐसा है कि असां वर्ल्ड कप विच जिहड़ी साकू शिकस्त थी है उहदी वजह कोल डिमराइस भी है ना जी, साढ़े जिहड़े बॉलर्स अच्छा रिजल्ट्स उदा देवना है उन्होंने नहीं दे सके, तो हाली वो पेस नहीं पकड़ सके। इवें से मुश्किल सीरीज़ है, लेकिन इंदे बाद वल न्यूजीलैंड विच बनने, असां न्यूजीलैंड ने साढ़े कोल आमने, उहदे वास्ते भी सीखना चाहिए। इंदे च तजर्बे जरूर करन, लेकिन ये अजीब जिहा इतफाक है कि असां मुसलसल ही तजर्बे बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद बुखारी साहब तशरीफ गिन के आए और बहुत ही मुफीद मालूमात और अहम खबरों के तबसरे और तजिए गाल मुहार की थी। जनाब कुरैशी साहब, रफ़ीक कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सारे नौजवान साफ़ी आसिफ बलोई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तुसां तशरीफ गिन के आए PTV नेशनल मुल्तान सेंटर त्रियामा माना दा अगेन शुक्रिया। नाज़रीन, ई वेले मुल्क दे विच जिहड़ी सियासी सूरत हाल है, सियासी जोड़ तोड़ है और मुल्क दी सियासी हालात जिहड़े हैं उन्हां को मद्देनज़र रखते हुए एक छोटी जी गुजारिश है, एक छोटी जी दरखास्त है, सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त को अपने हाथों ना वंडो। मुखालफीन दा बयान सुनो, बयानियाँ सुनो, ज़रूर सुनो, लेकिन बर्दाश्त दा मादा अपने अंदर ज़रूर पैदा करो ताकि मुल्क दी तरक्की और खुशहाली दे विच जो किरदार असां अपनी हैसियत विच इनफरादी तौर पर कर सकते हैं उस को करना चाहिए। साढ़े अज के प्रोग्राम के वेला तोड़ को मुझे अगले प्रोग्राम वाला मुलाकात थी। सज्जाद कोखर को PTV नेशनल मुल्तान तो इजाजत रहो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।